کائنات میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ معصوم کا مطلب کہ شاید وہ کبھی کسی وقت کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی غلطی ہو جائے۔ جس سے غلطی نہیں ہوتی وہ معصوم ہوتا ہے، جس سے غلطی ہو جائے وہ معصوم نہیں ہوتا۔ پہلے بات تو یہ نقطہ ذہن کے اندر رکھیے تاکہ میری آئندہ جو گفتگو ہے اس کے اندر اس نقطے کو اپنے ذہن کے اندر مستحضر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک فتنہ بنایا جاتا ہے اسلام کے دشمنوں کی طرف سے کہ مسلمانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد نفرتیں پیدا ہو گئیں، اختلاف پیدا ہو گئے، تمام مسلمان آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ ایک ایسا نقشہ بنایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی دعوت ناکام دعوت تھی۔ اللہ کے رسول نے جو محنت اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر کی تھی، جس کا ثمرہ اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ کی وہ جماعت تھی جس کی تعداد کم و بیش 1,24,000 کے قریب ہے۔ یہ تمام لوگ اللہ کے رسول کی تربیت کے نتیجے کے اندر مسلمان ہوئے تھے، لیکن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ تمام لوگ خراب ہو گئے۔ تمام لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جو عہد و پیمان کیے تھے اس سے جان چھڑا لی۔ یہ بات صرف صحابہ کے خلاف نہیں جاتی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کے جتنے رشد و ہدایت کا سرچشمہ تھے اس کے اوپر بھی یہ جاتی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یہودیوں اور مجوسیوں کی ایک سازش تھی کہ یہ چیز مسلمانوں کے اندر پھیلا دی گئی، اور آج تک یہ چیز ہمارے مسلمانوں کے اندر بالعموم یہ پائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپس میں قطعی طور پہ محبت نہیں رکھتے تھے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، ورحماء بینہم، آپس میں انتہائی محبت کرنے والے، رحم کرنے والے، ایک دوسرے کا غم بٹانے والے۔ اب اللہ کی بات کو مانا جائے یا پروپیگنڈا جو ہمارے ملک میں پورے دنیا کے اندر کیا جاتا ہے اس کو مانا جائے؟ اور دوسرا اہم نقطہ یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین مسلمانوں کے درمیان ہوا، جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے باہم کشت خون سے۔ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، اس کو یاد رکھیے کہ معصومیت خاصہ نبوت ہے جو ختم ہو گئی۔ ہر شخص ورغلاوے میں آ سکتا ہے، بہکاوے میں آ سکتا ہے، پروپیگنڈے کا شکار ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ نبی کے علاوہ ہر شخص جو ہے اس کے اوپر یہ تمام چیزیں وارد ہو سکتی ہیں جیسا کہ ہوئیں۔ پروپیگنڈا کیا گیا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی گئیں، اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اس کے اندر ایک نقطہ سمجھنے کا یہ ہے، جیسا کہ بالعموم ہمارے معاشرے کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے بزرگوں کو، اللہ کے ولیوں کو دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ غلط عقیدہ کا اس کا ابطال اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ اگر غیب کا علم ہوتا اور لوگوں کو یہ پتہ ہوتا، اور سب سے بڑی ولی کون ہے؟ ہمارے عقیدے کے مطابق اس دنیا کے اندر نبیوں کے بعد سب سے بڑا ولی ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، پھر طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعید ہیں، سعد ہیں، ابی بن وقاص ہیں۔ یہ تمام لوگ عشرہ مبشرہ ہیں، اور اس کے علاوہ اصحاب بدر ہیں۔ یہ تمام لوگ اللہ کے ولی ہیں، لیکن کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے غیب کے اندر کیا کیا سازشیں کی ہیں اور کس نے کی ہیں، یہ معلوم نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا، اختلاف پیدا ہونا کوئی وہ بات نہیں ہے۔
طبعی سی بات ہے، انسانی فطرت ہے کہ بندہ حق کی تلاش کے اندر نکلتا ہے، اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی اختلاف کیا ہوا کہ خلافت اسلامیہ قائم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ شورا ایک ان کو خلیفہ مقرر کر دیتی۔ حضرت عثمان کی خلافت ہے، اس خلافت کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی خاص منشا سے مسلمانوں کی حدود کی وسعت قائم رہتی ہے۔ پہلا اسلامی بیری بیڑا بھی بن جاتا ہے، اسلام کی ایکسپینشن دور دور تک پہنچ جاتی ہے، لاکھوں مربع میل کے اوپر یہ حکمران ہیں، اور یہ چیزیں یقیناً اسلام کے دشمنوں کو قطعی طور پہ ناپسند ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے۔ خرفشار پیدا ہوتا ہے، فتنہ پھیلایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی سازشیں کی جاتی ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس موضوع کے اوپر میں پچھلے جمعے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے یہ خلافت، یہ خلیفہ کس طریقے سے دنیا کے اندر مظلوم ترین شخص جو شہید ہوا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، یقین کیجئے کہ ان سے زیادہ مظلوم شہادت کسی کی ہمیں اسلامی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ اچھا، عبداللہ بن ابی سبا کی اولاد وہ پھیلی ہوئی ہے، اپنے فتنوں کے اندر، ریشہ دوانیوں کے اندر وہ مشغول ہے۔ ان کی شہادت کے بعد صحابہ کے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر ملوث ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کے لیے نشان عبرت بن جائیں کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کو جب قتل کیا جائے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن سبا کی اولاد پھیلی ہوئی ہے، فتنے کے اندر مبتلا ہے، اور ان کو پھیلایا گیا ہے باقاعدہ ایک سازش کے تحت۔ حضرت علی سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ خلیفہ آپ بن گئے ہیں، لیکن آپ کے ذمہ پہلا کام یہ ہے کہ آپ عثمان کے قاتلین کو پکڑیں، ان کو سزا دیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کے اندر بڑے مظلوم ہیں، بے بس نظر آتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ کون علی، جن کو کہا جاتا ہے کہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں، کشتی کو پار لگانے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً ایسا ہی ہو، جس شخص کو قتل کیا گیا ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہونے کے علاوہ میرا ہمزلف ہے، میرے سسر کا داماد ہے، وہ داماد جس کو اللہ کے رسول نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں۔ لیکن معاملہ کیا نکلتا ہے کہ 10,000 کے قریب بلوائی کھڑے ہو جاتے ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سب قاتل حسین ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ پکڑ نہیں سکتے ان معاملے کو، اور یہی اصل میں اختلاف بنتا ہے۔ بس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بلواویوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے سمجھ لیجئے کہ وہ اپنا خلافت کو بھی مدینہ سے کوفہ کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ بنیادی میں آپ کو چند چیزیں باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ مسئلہ تھا کیا۔ وہاں پہ جا کے جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلوا کے خلافت کو وہاں پہ قائم کروایا تھا، ان لوگوں نے اپنی ریشہ دوانیاں چھوڑی نہیں، اور بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ نہ مجوسی ہیں، نہ نصرانی ہیں، نہ یہودی ہیں، بلکہ انہی کے شیعہ ہیں جو ان کے ساتھ چلے تھے، وہی لوگ ہیں جو علی کو لے کے آئے تھے، ان کو شہید کروایا انہوں نے۔ علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملتی ہے، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہ، لفظ یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں صلح کریں گے اور مسلمان ایک بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں گے۔ حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے تک خلیفہ رہتے ہیں، اس کے بعد خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں، خود بخود دستبردار ہوتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہونے کا، میرے باپ کو قتل کر دیا گیا، میں قابو نہیں، میرا باپ قابو نہیں پا سکا ان بلوائیوں کے اوپر، ان فتنہ در انداز لوگوں کے اوپر وہ قابو نہیں پا سکا، میں بھی نہیں کر سکتا، میں دستبردار ہوتا ہوں۔ اور خلافت کا جو تاج ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر سجا دیا گیا، اور اس کے بعد ہمارے تصور ذہن میں یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، تصور یہ بنایا گیا ہمیشہ،
معصوم سے بچے تھے چھوٹے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کچھ شہید ہوتے ہیں ان کی عمر اس کو 50 سال سے اوپر کی تھی, اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر 20 سال تک ایسا وقت گزرا ہے جس وقت کے اندر حسن اور حسین دونوں کو, جو کہ جنت کے سردار ہیں, نوجوانوں کے سردار ہیں, جس کا فرمان اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دونوں میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, 20 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہتی ہے. امیر معاویہ وہاں پہ خلیفہ رہتے ہیں, حاکم رہتے ہیں, اور ان دونوں کو وظیفہ دیا جاتا ہے. میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے, یہ 20 سال کیسے گزرے لوگوں کے؟ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ ظلم ہی ہوتا رہا. بنو امیہ کی جب سے حکومت آئی ہے اس وقت کے بعد ظلم کا ایک بازار گرم کیے رکھا, اہل بیت کو ہمیشہ انہوں نے نیچے دبا کے رکھا, ان کو ظلم کرتے رہے. اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو نہیں سکتا. جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہوئی ہو, ہم ان سے تصور نہیں کر سکتے کہ وہ ظلم ہو رہا ہو وہ ظلم سہتے رہے ہوں اور ہمیشہ سہتے رہے, 20 سال تک سہتے رہے ہوں. یہ ممکن نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمانوں کے اندر اختلاف ہے, مسلمانوں کا آپس کے اندر پسر پٹول ہوا کرتا تھا اور آپس میں اختلاف تھا. میں ایک اور بات بیان کر چاہتا ہوں, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جب خلافت قائم ہوتی ہے, اختلاف جو اصل پیدا ہوا ہے وہ اس وقت پیدا ہوا جب امیر معاویہ نے اپنا جانشین یزید کو مقرر کیا. اس کے اوپر صحابہ کے اندر اختلاف پیدا ہوا. کئی صحابی انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی اور انکار کر دیا کہ ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے. اور اصل کے معاملہ اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ معاملہ چلتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی خاموش رہتے ہیں, وہ بولتے نہیں ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے میں بتایا کہ انسان معصوم نہیں ہے, نہ ابوبکر صدیق معصوم ہے نہ حسین معصوم ہے. سب سے غلطی کا صدور ممکن. ہم سمجھتے ہیں کوئی معاملہ ہوا ہے تو یہ اجتہادی طور پہ وہ یہاں سے نکلتے ہیں, مکہ سے نکلتے ہیں کہ میں جا کے وہاں پہ خلافت کی بیعت لیتا ہوں اور یزید کی خلاف حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہوں. اور اس کے پیچھے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ معاملہ کیسا ہے, کتنی گہری سازش ہے. کس سے پہلے کوفہ سے, اور کوفیوں کے بارے میں یہ مشہور عربی کی مثال ہے, کوفی لا یوفی, کوفی ہوئے ہیں جو کبھی ان سے وفا کی امید مت رکھو, یہ کبھی وفا نہیں کرتے. علی کے ساتھ وفا نہیں کی, اس کے بیٹے کے ساتھ وفا کیسے کریں گے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قاصد بھیجتے ہیں, مسلم بن عقیل جو حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں, ان کو بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ دیکھو یہ میرے پاس بوریاں بھری پڑی ہیں, کوفی سرداروں کے خط میرے پاس موجود ہیں کہ حسین آپ آ جاؤ, ہم آپ کے اوپر بیعت, آپ کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے معاملے کو ہم درست کر لیں گے اور تمام فتنہ ختم ہو جائے گا. حسین رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں کا قصد کرتے ہیں وہاں جانے کا, کئی صحابی, عبداللہ زبیر اس کے اندر شامل ہیں, کہتے ہیں حسین مت جاؤ, کوفیوں نے آج تک کس کے ساتھ وفا نہیں کی, تم مت جاؤ. اور کہنے لگے کہ میرے بس میں ہو حسین, میں تمہاری داڑھی پکڑ لوں اور تمہیں جانے نہ دوں. حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں, میں نے ہر صورت میں جانا ہے. یہ دیکھو تمام کوفیوں نے مجھے خط لکھے ہوئے, بوریاں بھری میرے پاس ہیں, میں یہ ساتھ لے کے جاؤں گا اور اپنے وہاں جا کے اسلام کی دوبارہ نشر و اشاعت کا کام میں کروں گا. حسین رضی اللہ عنہ راستے میں پہنچتے, آدھے راستے میں پہنچے ہوتے ہیں کہ اطلاع آتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا. قتل کس نے کیا؟ کوفیوں نے قتل کیا. پھر صحابہ کہتے ہیں, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خانوادہ کے لوگ, اہل بیت کے لوگ حسین سے کہتے ہیں حسین واپس چلتے ہیں. اب تو یہ پتہ چل گیا کہ وہ وفا کرنے والے نہیں ہیں, واپس چلتے ہیں, ہم اس ارادے کو ترک کر دیتے ہیں. حسین نے کہا اب میں نکلا ہوں, اب یا تو میں اپنے مقصد میں پورا اتروں گا یا پھر میں شہید ہو جاؤں گا, میں واپس آنے کا نہیں ہوں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں, کوفہ میں پہنچ کے مجمع اکٹھا ہوتا ہے اور کوفیوں کے خط لہرا لہرا کے, نام لے لے کے سرداروں کے, حسین کہتے ہیں کہ اے فلاں تو نے مجھے خط لکھا, تو نے کہا تھا آ جاؤ, آج تو میری مخالفت کے اندر کیوں کھڑا ہے؟ تمام کوفی انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے حسین تمہیں نہیں بلایا رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. اور اس کے بعد معاملہ یہ آگے بڑھتا ہے. پھر آپ ایک اہم چیز بات لگ دیجیے, دیکھیں ہم اپنی بات نہیں کرتے, بات نہیں کرتے جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. عمر بن سعد عبد الوقاص آتے ہیں اپنے لشکر سمیت, وہ حسین رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ حسین آپ کو معلوم ہے کہ ان کوفیوں کا مقصد کیا ہے؟ ان کے پیچھے اصل میں یہودیوں کی اور مجوسیوں کی بہت بڑی سازش ہے, وہ اہل بیت کو ختم کر کے وہ مسلمانوں کے اندر فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں, آپ واپس چلے جاؤ. حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو 3 شرطیں پیش کرتے ہیں, مشہور شرطیں.
ہماری کتب میں بھی ہیں اور شیعوں کی کتب کے اندر یہ 3 شرائط موجود ہیں. وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی کے پاس جانے دو، مجھے اپنے بھائی کے پاس جانے دو، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنا معاملہ طے کر لوں گا. بھائی کس کو کہا؟ یزید کو کہا. یزید کے بارے میں پروپیگنڈا بڑا لمبا چڑا، وہ فاسق تھا، فاجر تھا، پتہ نہیں کیا کیا بولتے اس کے بارے میں، کوئی مستند بات نہیں، صرف جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ پکڑا جاتا ہے کہ انتہا نہیں. ہم کسی کی تائید پھر بھی نہیں کرتے. دیکھیے حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ یقیناً یزید سے بہت اونچا ہے، لیکن ظلم کرنا درست نہیں ہے. کسی کے اوپر ایسے الزام جس کا کوئی ثبوت نہ ہو وہ لگانا درست نہیں ہے. اگر ایسا معاملہ ہوتا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنا پسند کرتے، ایسے فاسق و فاجر و شرابی شخص کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا کبھی پسند نہ کرتے، اس سے ملنا کبھی پسند نہ کرتے. یہ غیرت کا تقاضا تھا امام حسین کا، لیکن ایسی بات نہیں. اور یہ بات شیعوں کی کتاب کے اندر 3 شرطیں پیش کی. نمبر 1، مجھے اپنے اس کے پاس لے چلو، میں اس کے ساتھ معاملہ خود طے کر لوں گا. نمبر 2، مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں گا تاکہ معاملہ ختم ہو جائے. میں اپنے اہل و عیال کو لے کے چلا جاؤں گا، میں لڑنے نہیں آیا، میں تو آیا تھا ان کی وجہ سے، انہوں نے مجھے بلوایا تھا. تیسری بات کہی ہے، مجھے سرحدات پہ بھیج دو، شام میں چلا جاتا ہوں، ساری زندگی میں جہاد میں گزار دوں گا اور معاملے سے نکل جاؤں گا. یہ 3 شرائط پیش کی، لیکن یہ 3 شرائطیں ان لوگوں کے لیے موت کا پروانہ تھی جنہوں نے ان کو بلوایا تھا. ابن زیاد کا لشکر آتا ہے جس کے اندر وہ لوگ شامل تھے، یہ لوگ بلوائی جو شرپسند ہیں وہ ابن زیاد کے اندر شامل تھے، یقیناً اس کے اندر ابن زیاد ملوث تھا. اس نے کہا کہ اگر یہ باتیں یزید تک پہنچ گئیں کہ ہم نے کس طریقے سے ان کو بلوایا، ان کو معاملہ کیا ہے، ہماری گردنیں تو فوراً اڑا دی جائیں گی. لہٰذا ایسا کوئی ترتیب کی جائے کہ یہ باتیں امیر تک پہنچ ہی نہ پائیں. شب خون مارا جاتا ہے، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، حسین کے تمام خاندان کو شہید کر دیا جاتا ہے. یہ تمام نشان، وہ تمام وہ بوریاں، وہ خطوط کا تمام معاملہ ثبوت کو ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی گردنیں بچ جائیں. اب اس کے اندر معاملہ پھر ہی آتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے اندر شامل تھے، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد کس سے بڑے لمبے چوڑے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں، ہر سال نئی کہانی نکال کے یہ لوگ آتے ہیں. شہید کرنے کے بعد شور شرابہ ہو گیا کہ حسین شہید ہو گئے، ظلم ہو گیا، خانوادہ رسول لٹ گیا، اہل بیت کو قتل کر دیا گیا، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ. یہاں سے یہ فتنہ پیدا ہوتا ہے، یہ معاملہ اس کے بعد آگے چلتا نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور جو بات میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان انتہائی درجے کا اختلاف تھا. سب سے پہلے حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نعوذ باللہ بن ذالک، ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ تقریباً 20-22 سال جو خلافت کے اندر رہے ہیں، 2 سال ابوبکر صدیق کے، 10 سال حضرت عمر کے، اس میں 6 سال حضرت عثمان کے، یہ تمام عرصہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ دل سے بیعت نہیں کی. ان تینوں خلفاء کو خلیفہ نہیں مانا بلکہ ان کی ہمیشہ مخالفت رہی، لیکن اس کو ثبوت کوئی نہیں دیا جاتا، ان کی اپنی کتابوں میں ثبوت نہیں دیا جاتا. سوچو تھوڑی دیر کے لیے، ہم آپس میں بیٹھ کے اگر سوچیں، جس شخص سے مجھے شدید نفرت ہے، جس شخص کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا مخالف ہے، اگر وہ شخص آ کے مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگے، میں دے دوں گا؟ کبھی نہیں دوں گا. بھائی میرا مخالف ہے، میں کیوں دوں اس کو؟ اور دوسری بات ہے کہ جب معاملہ عقیدے کا کہ یہ غاصب ہیں، یہ تینوں خلیفہ جو غاصب تھے، میں اپنی بیٹی کا یا اپنے رشتہ داری اس کے ساتھ کیسے کرنا چاہوں گا؟ نہیں کروں گا کبھی بھی. لیکن گواہ ہے، بخاری گواہ ہے، مسلم گواہ ہے، اور اس کے علاوہ گواہ ان کی اپنی کتابیں ہیں. موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ بتائیے کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے یا عورت بیوہ ہو جائے، اس کی عدت کتنی ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے اور کہاں پہ ہونی چاہیے؟ کیا وہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں رہے گی یا وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی؟ یہ بات شیعوں کی اپنی کتاب میں لکھی ہے. انہوں نے کہا، موسیٰ کاظم نے کہا، یاد رکھو ہمارے سامنے ایک نظیر موجود ہے، ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں، ان کی بیٹی ہیں. جس وقت حضرت عمر شہید ہوتے ہیں، علی گئے ان کے گھر کے اندر، کہنے لگے میری بیٹی ہے، میں اس کو عزت اپنے گھر میں لے آؤں گا. وہ لے کے آئے. یہ مثال ہمارے سامنے ہے. اس سے بندہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا. عمر رضی اللہ عنہ وہ حضرت علی کے داماد ہیں. یہ چیز ان کے تمام ان نظریات کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا. دوسری بات اب یہ سمجھ لیجیے، یہ باتیں بیان نہیں کی جاتی کیونکہ ان سے ان کے پول کھلتا ہے ان کا.
ایک اور یہ دیکھیے کہ زین العابدین جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، بیٹے ہیں، اور وہ تمام سانہ کربلا کے عینی گواہ ہیں، عینی گواہ ہیں، اور سانہ کربلا کے بعد تقریباً 40 سال تک وہ زندہ رہے ہیں۔ کوئی شخص، کوئی شیعہ، بڑے سے بڑا شیعوں کا بڑے سے بڑا عالم کوئی کتاب اٹھا کے ہمیں یہ بتا دے انہوں نے کبھی یہ کہا ہو صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے غلط کیا، یہ اس کے جس طرح سے جو آپ آج کل جو ہمارے یہاں رسومات چلی ہوئی ہیں، مار پیٹ ہے، رونا پیٹنا ہے، اپنے آپ کو پیٹنا، چھریاں مارنا، ماتم کرنا، فلاں پتہ کیا کہ چیز خرافات بنائی ہیں، کبھی کسی نے کیا ہو؟ زین العابدین نے پوری 40 سال زندگی کے اندر 40 مرتبہ محرم آیا، کبھی انہوں نے یہ حرکتیں کی ہوں؟ نہیں، قطعی طور پہ سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کوئی کام ایسا کر نہیں سکتے جو شریعت کے خلاف، لیکن ان کے ساتھ سب چیزیں انہوں نے روا کر دی۔ دوسری بات یہ دیکھ لیجیے، ہمیں معلوم ہے کہ کربلا کے اندر 72 لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، اہل بیت کے لوگ تھے، وہ شہید کر دیے گئے۔ اس میں کوئی شک ہے؟ اور کس کو ان کی شہادت کے اوپر غم نہیں ہے، کس کو دکھ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا ثانیہ ہے، یقیناً بہت بڑا ثانیہ ہے، لیکن کبھی آپ کو کسی ذاکر نے یہ بتایا ہے کہ ان 72 لوگوں کے ناموں میں سے نام کیا تھے ان کے سب کے؟ کوئی نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا، باقی سب ان کو موجود ہے، سب آپ سامنے رکھیں گے، فتنے بتائیں گے، خلف وچار بتائیں گے، وہ باتیں اختلاف کی ضرور بتائیں گے، لیکن کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ ان میں سے ایک بندہ جس کا نام ابو بکر بن علی حسن بن عبلی تھا، وہ بھی اس کے اندر شہید ہوئے۔ کس کا بیٹا؟ ابو بکر نام ہے اس کا، بیٹا حسن کا ہے، اور حسن بیٹا علی کا ہے، شہید ہوئے وہاں پر۔ اس کے علاوہ آگے دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے آپ دیکھیے وہاں کے اندر دوسرے کے اندر اس کے اندر دوسرے ہیں عثمان بن علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک اور بیٹا ہے جس کا نام عثمان ہے، وہ بھی یہیں پہ شہید ہوتا ہے۔ اس طریقے سے عمر کے نام کا ایک بندہ ہے، وہ بھی یہیں پہ شہید ہوتا ہے، لیکن ان کا نام نہیں بتایا جاتا۔ بھائیو، یہ تمام وہ چیزیں جو ان کی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص کسی سے نفرت کرتا ہے، اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھتا ہے، کبھی نہیں رکھتا۔ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، جو جزوی اختلاف تھے وہ ختم ہو گئے، لیکن کوئی نفرتیں نہیں تھی مسلمانوں کے درمیان، تمام صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی نفرت کبھی طور پہ نہیں تھی۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے ذرا غور کریں، تاریخ کے اوپر جائزہ لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ کاظم ان کے جو 11ویں امام ہیں، ان کے امام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ عروہ ان کا نام تھا، اور یہ ذرا پتہ کرو ان سے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی والدہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول خلیفہ کی یہ پوتی تھی جو ان کی والدہ پیدا ہوئی تھی، اور یہ بھی ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری امام جن کا نام عبداللہ ہے، جن کا نام محمد ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ان کی مہدی ہے، اور لقب ان کی کنیت جو ہے وہ مہدی ہے، اور لقب ان کا ابو بکر ہوگا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یا تو تم یہ سب چیزیں اپنی کتابوں سے نکال دو، تب تو تم حق ثابت کرنے کے حق پہ جانے میں ہوں گے واقعی یہ معاملہ درست ہے۔ کتنی نفرتیں تھیں کہ نام نکلی، آخری امام کے بارے میں بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نام محمد ہے، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، لقب ان کا مہدی ہوگا، کنیت ابو بکر ہوگا۔ حضرات، یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو فتنہ پھیلایا گیا تھا، مسلمانوں کے اندر نفرت کا جو بیج بویا گیا تھا، اس کا معاملہ ابھی تک ہم اب بھی کہتے ہیں کہ اگر خلوص دین سے ایسے لوگ، اس وقت الحمدللہ کچھ ایسے لوگ ہمارے سامنے موجود آئے ہیں جو کہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن حق بات کہنے کے اندر وہ نہیں ڈرے کسی سے، انہوں نے کھل کے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو تفرقہ بازی کی جاتی ہے اور باقاعدہ لاکھوں روپے دے کے ان وائزین کو لایا جاتا ہے جو کہ صرف اختلاف کی بات کرتے ہیں، ان کو لا کے سامنے کیا جاتا ہے وہ بھڑکائیں لوگوں کو، جو لوگوں جذبات کو بھڑکائیں۔ یقیناً کون ایسا شخص ہے جس کے سامنے یہ قصہ بیان کیا جائے اور جھوٹ الغا کے بیان کیا جائے کہ ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، پیاسا مار دیا، اور اس کے بعد اس کے جذبات نہ بھڑکتے ہیں جذبات۔ لیکن انہوں نے خود کہا ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں، یہ ہماری بات نہیں، ان کے شیعہ علماء نے کہا ہے کہ جو بندہ بھی کبھی بھی صحابہ کے خلاف یا ازواج مطہرات کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یہ حرام ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ان کی اولاد، ان کی بیویاں پاک ہیں، وہ نیک ہیں، دنیا کے اندر ان سے عظیم لوگ دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے اب ذاکرین بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جو ذاکرین اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ حرام کام کرتے ہیں۔ اس کے اندر باقاعدہ آپ دیکھ لیجیے نیٹ کے اوپر یہ چیزیں آج کل موجود ہیں، یہ تمام فتنے پھیلائے جاتے ہیں، اور یقین کیجئے انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق اگر خلوص نیت سے، خالص نیت کر کے، تعصب کے بغیر
ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے کھل کے سامنے آئے گا کہ صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا اس معاملے کے اندر، اور آخر وقت تک کوئی اختلاف نہیں تھا. آخر وقت تک مسلمان آپس میں اکٹھے تھے. اللہ کے رسول کے اوپر اگر اب یہ بات کرنا چاہتے ہو، سب سے بڑی اللہ کے رسول پہ بات، جیسے شروع میں میں نے سامنے عرض کیا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمان آپس میں منتشر ہو گئے، نفرتیں پھیل گئیں، منافقت مسلمانوں کے اندر آ گئی، یہ زد صرف رسول کو ڈائریکٹ ان پہ پڑتی ہے کہ اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ درست نہیں نکلا. اللہ کے رسول 23 سالہ محنت کرتے رہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ آپس میں ان کی سر پٹول ہے، مار کٹائی ہے، آپس میں نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں. یہ تمام جھوٹ کا پروپیگنڈا ہمارے ملک کے اندر پھیلایا جاتا ہے، پوری دنیا پھیلایا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ کچھ ایسے لوگ اس وقت بھی موجود ہیں جو یہ بات کھل کے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان صحابہ کو طعن و تشنیع بنانا، ان کو سب و شتم کرنا حرام ہے. اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو معاملہ ہوا وہ ہو گیا. میں اور آپ اس چیز کے مخالف نہیں کہ ہم کسی کے اوپر بیٹھ کے یہاں پہ فتویٰ کریں، 14 سال بعد ہم بتائیں فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، فلاں کا جرم تھا اور فلاں کو جرم نہیں تھا، فلاں کا قصور تھا اور فلاں جو ہے تمام گناہوں سے بری تھا، یہ معصیت سے بری تھا. ہمارا یہ حق نہیں بنتا. ہم نے اللہ کے رسول کے صحابہ کی تکریم کرنی ہے، عزت کرنی ہے، اور سب کی کرنی ہے. ہم کسی کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. ہم کسی مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ یہ ہے کہ ہم ہر صحابی کی عظمت کا، ان کی تکریم کا دفاع کریں، اور جو بھی ان کے خلاف کوئی بولتا ہے اس کو کہیں کہ اللہ کے بندے بن جا، تو میں اللہ کو ہاتھ دینا ہے، اللہ کو جان دینی ہے. اور قیامت دن تجھ سے پوچھا جائے گا کیا تجھ سے کہا گیا تھا کہ تو صحابی کے بارے میں کو فلاں ایسا تھا اور فلاں ایسا تھا. جس نے کام کیا لہا کسبتم وما کسبتم میں جو کیا تھا وہ پہنچ گئے. جنہوں نے زندگی گزاری ان سے غلطیاں ہوئیں، اللہ کے ربا وہ پہنچ کے اپنا حساب وہ وہی کر لیں گے. مجھے اور آپ کو کوئی چیز کا حق حاصل نہیں کہ ہم کسی کو پر باتیں ایسے کریں. اور یہ تمام بنیادی چیزیں جس کے اوپر مسلمانوں کے اندر بہت بڑا فتنہ، اور حقیقت یہ ہے مسلمانوں کے اندر فتنہ سب سے بڑا یہی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چھوٹے موٹے اختلاف یقیناً مسلمانوں میں یقین اب بھی ہیں، لیکن بڑا فتنہ وہ یہی ہے جس کے اندر صحابہ کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں طعن و تشنیع سب و شتم کیا جاتا ہے. یہ سب سے بڑا جرم اس وقت ہمارے پورے معاشرے کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کو بند کرنا بھی ممکن نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ قتل و غارت سے معاملہ ختم ہوگا، نہیں ختم ہوگا کبھی بھی. یہ معاملہ اتنا گہرا ہے اور پھیلایا گیا ہے، یہ کبھی بھی قتل و غارت سے ہم کبھی بھی تائید نہیں کرتے کہ اس معاملے کے اندر ہاتھ میں بندوق لے کے ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آ جائیں. اس سے مسلمان بدنام ہوتا ہے. یاد رکھ لیجئے، یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا ہندو ہوں، ان کے نزدیک شیعہ ہے یا سنی ہے یا جو بھی ہے، وہ تمام ایک ہیں، تمام ان کے مشترکہ دشمن ہیں. یہ آپس کا معاملہ ہمارا اپنے کے معاملے کے اندر کوشش یہ کریں کہ نفرتوں کو کم سے کم کیا جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی مثال، اہل بیت کی مثال کی جائے کہ ہر گھر کے اندر عمر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، اور علی تو موجود ہے ہی ہے، اور ابوبکر بھی موجود ہے. تمام نام ان کے بچوں کے موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقین آپس میں شدید محبت رکھنے والے لوگ تھے. کوئی نفرتیں نہیں پھیلائیں، لیکن یہ تمام چیز اس طریقے سے پھیلائی گئی ہیں، اتنا زہر اس کے اندر معاشرے کے اندر ڈالا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر تو شدید اختلاف جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ حق تک پہنچ سکیں کہ باہم شیر و شکر تھے، باہم محبتیں تھیں، رشتہ داریاں تھیں آپس میں لوگوں کی. اور بد کے ایک صاحب نے نیٹ کے اوپر بڑا وہ مشہور آیا ہوا تھا، وہ بتایا ثابت کرتے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، پوچھ شجرہ نہ بتاتا ہوں اللہ کے رسول سے لے کے ان کے 12ویں امام تک سارا شجرہ بتاتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر آپ کو عمر نظر آئے گا، ہر گھر کے اندر آپ کو ابوبکر کا نام نظر آئے گا، ہر گھر کے اندر آپ کو عثمان کا نظر آئے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام ان لوگوں کی سازشیں ہیں جو اسلام کو پنپنا نہیں دیکھنا چاہتے. وہ پھیلا کے ایسی چیزیں پھیلاتے ہیں جس سے یہ ہوا ملتی رہی، نفرتیں بڑھتی رہیں، اور دنیا کے اندر جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے اندر یہ معاملہ ہے. اور اس سے بچنے کی انتہائی ضرورت ہے. اور ہم الحمدللہ ہمیشہ صلح کی بات کرتے ہیں، خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی تائید کرتے ہیں جو کہ اس معاملے کے اندر آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر بھی وہ صحابہ کی تکریم اور عزت کا خیال کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. الحمدللہ اس کے اوپر لوگ یقین ایسے موجود ہیں جن کے اپنے گھر کے لوگ موجود ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے اندر، اہل بیت کے
کے اندر انتہائی شدید محبت تھی، رشتہ داریاں تھی، قرابتیں تھی ان کی، اور اس کے اندر کوئی فتنہ نہیں تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ یقیناً یہ چیزیں تاریخ میں بھی موجود ہیں اور حدیث کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت سے شدید محبت کا تقاضا، ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اہل بیت سے شدید محبت کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ معصوم صرف اللہ کے رسول تھے۔ اس کے بعد ہر شخص سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہوئی ہوں گی یقیناً، جس کی وجہ سے تمام مسائل بنے ہیں، لیکن ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم کسی کے اوپر فتویٰ لگائیں، کسی کے اوپر ہم کسی کے سائڈ لیں یا کسی کو سائڈ نہ لیں۔ ہمیں چاہیے اس معاملے کے اندر میانہ روی اختیار کریں، تمام صحابہ کی عزت کریں، تمام اہل بیت کی عزت کریں، یہی ہماری زندگی کا منہج ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا